السلام علیکم کلاس. آج ہم نے چیپٹر 13 ڈسکس کرنا ہے، کارپوریٹ فائنانسنگ اینڈ 6 لیسنز آف مارکیٹ. اس میں ہم ٹاپکس کور کریں گے کہ ہم ہمیشہ این پی وی پہ کیوں واپس آ جاتے ہیں، ایفیشینٹ مارکیٹ کیا ہوتی ہے، رینڈم واک ہائپوتھیسس کیا ہے، ایفیشینٹ مارکیٹ تھیوری کیا ہے، اور ایویڈنس آن مارکیٹ ایفیشنسی. ہم دیکھیں گے کہ پریکٹیکلی کیا کیا ایلیمنٹس ہیں جو ہمیں نظر آتے ہیں جس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ مارکیٹ ایفیشینٹ ہے. پھر کچھ پزلز ہیں مارکیٹ ایفیشنسی کے حوالے سے، اور جو ایفیشنسی کے علاوہ جو اناملیز ہیں مارکیٹ میں ان کو ہم ڈسکس کریں. مارکیٹ ایفیشنسی سے جو 6 لیسنز ہم نے سیکھنے ہیں وہ ہم ان ڈیٹیل ڈسکس. این پی وی کی طرف جو آنا ہے وہ بیسیکلی ڈیسیجن میکنگ سے ریلیٹڈ ہے. کیا آپ کنٹینیوسلی بہت سارے ڈیسیجنس آرگنائزیشن میں سے بنا رہے ہوتے ہیں، پروجیکٹس امپلیمنٹ ہو رہے ہیں، نئی پروڈکٹ لانچ ہو رہی ہے، پروڈکشن پلانٹ ایکسپینڈ ہو رہا ہے، ایکسپینشن ہے، ریپلیسمنٹ ہے. ان سارے ڈیسیجنس کے لیے ہم نیٹ پریزنٹ ویلیو کو یوٹیلائز کرتے ہیں. اس کی بیسک ریزن یہ ہے کہ وہ ڈسکاؤنٹ ریٹس امپلائی کرتے ہیں، اور سب سے امپورٹنٹ ایلیمنٹ یہ ہے کہ دیز آر رسک ایڈجسٹڈ. رسک ایڈجسٹڈ اس طرح سے کہ آپ کا جو جتنا بھی پروجیکٹ میں یا پروڈکٹ میں یا نئی مشینری میں نئے ایسٹ کو بائی کرنے میں جتنا ایک رسک انوالو ہوتا ہے وہ رسک جو ہے وہ آٹومیٹکلی ڈسکاؤنٹ ریٹس میں ایڈجسٹ ہو چکا ہوتا ہے. رسک ایڈجسٹمنٹ از بیسکلی اے بائی پروڈکٹ آف مارکیٹ اسٹیبلشڈ پرائسز. مارکیٹ میں جو اسٹیبلشڈ پرائسز ہیں اس میں بائی ڈیفالٹ جو ہے وہ رسک کی ایڈجسٹمنٹ ہوئی ہوتی ہے. ایڈجسٹیبل ڈسکاؤنٹ ریٹس چینج ایسٹ ویلیوز، اور ڈسکاؤنٹ ریٹس میں فلکچویشنس کی وجہ سے کیونکہ وہ کنٹینیوسلی چینج ہو رہے ہیں تو آپ کی جو ایسٹ کی ویلیوز ہیں وہ بھی چینج ہو رہی ہوتی. ایگزامپل دیکھتے ہیں ہم. For example, the government is lending you 100,000 for 10 years at 3% and only requiring interest payments prior to maturity. Maturity سے پہلے جو ہے وہ آپ سے interest payments require کر رہے ہیں. Since 3% is obviously below market, what is the value of the below market rate loan? وہ ہم find out کریں. تو اس کے لیے ہمارے پاس فارمولا تھا نیٹ پریزنٹ ویلیو از اکول ٹو اماؤنٹ بوروڈ، جو اس کیس میں 100,000 ہے. پریزنٹ ویلیو آف آل دی انٹرسٹ جو پیمنٹس ہیں ان کی پریزنٹ ویلیو، اور ساتھ میں پریزنٹ ویلیو آف لون ری پیمنٹ. تو آپ کو اس کیس میں نیٹ پریزنٹ ویلیو مل جائے گی. تو ہم اس کو کیلکولیٹ کرتے ہیں، اور 100,000 جو ہے وہ ہمارا لون ہے. جو انٹرسٹ پیمنٹس ہیں 3% کے حساب سے وہ آپ کی 3,000 انول بنتی ہیں. 10 سال اس کی لائف ہے. مارکیٹ میں انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ رسک ایڈجسٹڈ جو ڈسکاؤنٹ ریٹ تھا وہ 10% ہے. تو ہم 10% سے اس کو ڈسکاؤنٹ کرتے ہیں کہ جو پرنسپل پیمنٹ ہے وہ اصل رقم تو ہم نے واپس کرنی ہے 100,000، اس کو بھی ڈسکاؤنٹ کرتے ہیں ہم 10 پیمنٹس پہ. تو نیٹ ریزلٹ ہمارے پاس این پی وی آتا ہے 43,012. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو 3% واقعی مارکیٹ میں جو انٹرسٹ ریٹ ہے اس سے بہت کم ہے. ایک دوسرا، آپ کو یہ جو فیسلٹی گورنمنٹ کی طرف سے مل رہی ہے یہ وائبل آپشن ہے. اس وجہ سے آپ اس اپرچونٹی کو اویل کرنا پسند کریں گے.
باتیں ہیں نیکسٹ ایلیمنٹ تھا ہمارا، ہم نے رینڈم واک تھیوری کو جو ہے ڈسکس کرنا تھا. سو جو رینڈم واک تھیوری ہے وہ کہتی ہے موومنٹ آف اسٹاک پرائسز فرام ڈے ٹو ڈے ڈو ناٹ ریفلیکٹ اینی پیٹرن. اس میں کوئی خاص اسپیسیفائڈ پیٹرن نہیں ہوتا. اگر وہ پیٹرن ہو تو کیا ہی بات ہے، ہم جو ہے وہ جو انویسٹمنٹس ہیں وہ ہماری بہت ہی ریلائبل ہو جائیں. اس وجہ سے چونکہ ان میں پیٹرن نہیں ہوتا تو اس کا مطلب ہے اس میں ویریبلٹی بہت زیادہ ہے. سو اسٹیٹسٹیکلی اسپیکنگ دا موومنٹ آف اسٹاک پرائسز از رینڈم. جب رینڈم کہتے ہیں تو اسٹیٹس میں ہم کہہ رہے ہیں اسکیوڈ پازیٹیو اوور دی لانگ ٹرم. سو بیسکلی لانگ رن میں پازیٹیو اسکیونیس شو کرتی ہے. امپیریکلی جب ہم دیکھتے ہیں تو بہت سی اسٹاک پرائسز ہمیں ایسی بھی ملتی ہیں جو نیگیٹو اسکیونیس شو کرتی ہیں، بٹ دین اس طرح کی جو اسٹاکس ہیں وہ بہت ریئر ہیں. رینڈم واک تھیوری کو اگر آپ ٹاسنگ آف کائن سے بھی دیکھیں تو آپ کو یہ کلیئرلی نظر آئے گا کہ آپ کے پاس ہمیشہ جو ہے وہ ہیڈس نہیں آتے اور ہمیشہ ٹیلز نہیں آتے. سو اب اگر آپ $100 کے ایلیمنٹ کو دیکھیں تو ہیڈز آتے ہیں یعنی آپ جیتتے ہیں تو آپ کو جو ہے وہ ریٹرن ملتا ہے 103. اف یو لوز تو وہ 97.5 ہو جاتا ہے. اسی طرح 103 سے آپ دوبارہ جو ہے وہ ایک گیمبل کرتے ہیں تو آپ کی جمپ جو ہے وہ 106.09 کی بھی ہو سکتی ہے، اور اگر ٹیل آ جائے گا تو آپ 100.43 پہ آ جائیں گے. سملرلی 97.5 سے آپ جمپ کر کے 100.43 پہ بھی جا سکتے ہیں اور 95.06 پہ بھی آ سکتے ہیں. تو یہ رینڈمنیس ہے کیونکہ آپ کے پاس 103 کا کنفرم پیٹرن کوئی نہیں ہے کہ آپ کو ہمیشہ 103 ریلائز ہوگا یا ہمیشہ 97.5 ریلائز ہوگا. تو ان دونوں آپشنز میں سے کچھ بھی آ سکتا ہے. سیم از دا کیس ود کوائن. اب اگر 5 years آف کوائن ٹاس گیم اگر ہم دیکھیں اس میں ہمیں پتہ ہی چلتا ہے کہ یہ کنٹینیوسلی جو فلکچویٹ کر رہی ہے. اسی پیٹرن کو اگر آپ S&P 500 جو انڈیکس ہے اس کا 5 year ٹرینڈ دیکھیں تو اس انڈیکس میں بھی آپ کو کنٹینیوسلی اپس اینڈ ڈاؤنس نظر آئیں گے. سو یہ اپس اینڈ ڈاؤنس جو ہے یہ رینڈمنیس کو شو کر رہے ہیں. سو آپ کو اپورڈ ٹرینڈ بھی ملتا ہے، دین تھوڑا سا اسٹیبل ہوتا ہے، دین ڈاؤنورڈ ٹرینڈ بھی ملتا ہے. یہاں بھی آپ کو اپورڈ اسٹیبلٹی مل رہی ہے، یہاں پہ اپورڈ ٹرینڈ ہے، یہاں پہ ڈاؤنورڈ ٹرینڈ ہے، اینڈ سو آن. آپ کو یہ اپ ڈاؤن کنٹینیوسلی ملتے رہتے ہیں. یہ وہی کنٹینیوٹی ہے آپ کی. اسی گراف کو ہم رینڈملی دیکھتے ہیں کہ کوائن کے کیس میں جب 100 سے اسٹارٹ ہوگا تو وہ اپ ڈاؤن ہوتا رہے گا اور آپ کو ایک کنفرم پیٹرن کبھی بھی نہیں ملے. اگر آپ کسی ایک اسپیسیفک اسٹاک کی پرائس دیکھیں تو آپ کو یہ فلکچویشنز جو ہے وہ اپ اینڈ ڈاؤن نظر آتی ہیں. لیکن اگر ہم مارکیٹ ایفیشنسی تھیوری کے اسپیکٹ میں دیکھیں تو یہ کنٹینیوسلی اپ اینڈ ڈاؤن تو ہے، لیکن یہ جو جمپ ہے یہ آپ کا جو سڈن جمپ ہوا ہے یہاں پہ اس پورشن میں، یہ جو ہے وہ مارکیٹ ایفیشنسی کو شو کر رہا ہے. اب اگر آپ ان فلکچویشنز میں موومنٹس کو دیکھیں اپ اینڈ ڈاؤن تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ سائیکلیکل بیہیویئر ہے. پرائسز اپ بھی ہو رہی ہیں، ڈاؤن بھی ہو رہی ہیں، بٹ دین وہ کنٹینیوسلی جو ہے وہ فلکچویٹ ہوتی ہے. اب یہ لاسٹ منتھ کا بیہیویئر ہے آپ کا اس
ٹرینڈ سے آپ اس کو کلیئرلی دیکھ سکتے ہیں کہ اپ ورڈ ہے. اب جو ہی اس پوائنٹ پہ آج کی ڈیٹ میں ہمیں یہ ریئلائز ہو کہ کوئی نئی انفارمیشن جو ہے وہ مائکروسافٹ کی طرف سے مارکیٹ میں آنے والی ہے، تو یہ پرائس امیجیٹلی ایڈجسٹ ہو جاتی ہے. یہ جو پرائس ایڈجسٹمنٹ ہے امیجیٹ، یہ ایفیشنسی کہلاتی ہے، یہ مارکیٹ ایفیشنسی ہے. مارکیٹ ایفیشنسی کا بیسک پرنسپل یہ ہے کہ جو انفارمیشن ہے وہ مارکیٹ پلیئرز یعنی جتنے بھی انویسٹرز ہیں ان کو ایکولی اویلیبل اور وہ اس سے ایکولی بینیفٹ اٹھا سکتے ہیں. جب وہ سارے ایکولی بینیفٹ اٹھائیں گے تو آپ کو یہ سڈن رائز جو ہے وہ نظر آئے گا ڈیفینیٹلی. لیکن اگر وہ مارکیٹ ایفیشینٹ نہ ہوتی، اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ جو مائکروسافٹ سے ریلیٹڈ انفارمیشن ہے وہ تمام بائرز اور سیلرز کو ایکولی اویلیبل نہیں ہے، سو وہ مارکیٹ ایفیشنسی ان ایفیشنسی میں آئے گا یا ڈکلائنڈ مارکیٹ ایفیشنسی ہوگی، جس کی وجہ سے جو ہے آپ کو ڈیلیڈ رسپانس ملتا ہے. لیکن اگر آپ کو امیجیٹ رسپانس ملے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو اسٹیپ لائن ہے یہ آپ کو بتا رہی ہے کہ مائکروسافٹ سے ریلیٹڈ جو بھی پازیٹیو انفارمیشن آئی ہے اس کی وجہ سے مائکروسافٹ کی شیئر پرائس تقریباً 71 سے 84 تک آ گئی. اور یہ جو ڈاٹڈ لائن ہے یہ اب آپ کو بتا رہی ہے، اس سے آپ فور کاسٹ کر سکتے ہیں کہ نیکسٹ منتھ میں اس نے کہاں کو ٹچ کرنا ہے، یہ کہاں تک جائے گی. یہ اس پوائنٹ کو نیکسٹ منتھ میں بڑے ایزیلی ٹچ کر لے. سو مارکیٹ ایفیشنسی تھیوری میں ایک اور امپورٹنٹ ایلیمنٹ یہ ہے کہ جو سائیکلیکل بیہیویئر ہے وہ ڈس اپیئر ہو جاتا ہے جو ہی کوئی نئی انفارمیشن آئیڈینٹیفائی ہوتی ہے بائی دی آل پلیئرس، ورنہ ادروائز یہ اپس اینڈ ڈاؤنز آپ کو کنٹینیوسلی نظر آئیں گے. یہ ڈیمانڈ سپلائی گیپ کی وجہ سے ٹیمپریرلی بھی کریٹ ہوتا ہے. جو رینڈم واک تھیوری ہے اس کو اگر آپ پرائسز کے ڈیٹا پہ اپلائی کرنا شروع کریں، سوری یہ ریٹرنز کا ڈیٹا، سو ریٹرنز کے ڈیٹا پہ اگر آپ اپلائی کرنا شروع کریں تو آپ کا جو ہے بہت ہی اسکیٹر ڈائیگرام ہے اور اس میں آپ کو کوئی پیٹرن نہیں مل رہا، یا آپ یہاں سے یہاں موو کر گئے ہیں یا یہاں سے آپ نے یہاں موو کیا، سو یو آر نیور شیور. سو آپ کو کوئی خاص پیٹرن جو ہے وہ اس میں نظر نہیں آتا. اس میں ایکس ایکسس پہ جو ہے وہ پریزنٹ ہے آپ کا پریزنٹ ٹائم کے حوالے سے ریٹرن ہے، اور یہ فیوچر پروڈکشنز ہیں T+1 کی بات ہوگی. تو آپ ایک دن رولنگ ونڈو کے ساتھ فیوچر ریٹرنز دیکھتے ہیں اور یہاں پہ آپ پریزنٹ ریٹرنز دیکھ رہے ہیں. ریٹرنز نارملی ان ٹرمز آف پرسنٹیج ہوتے ہیں، تو یہ آپ کا -5% سے +5% تک آج کا اسکیل ہے، اور -5 سے +5% تک T+1 کے لیے اسکیل. اگر آپ FTSE کی دیکھیں، فائنینشیل ٹائم سیریز جو انڈیکس ہے وہ لندن اسٹاک ایکسچینج کا، اس میں اگر آپ جو ہے وہ رینڈم واک کو دیکھنا چاہیں تو آپ کو یہ کلیئرلی نظر آتا ہے کہ ایکس ایکسس پہ پریزنٹ ٹائم کے لیے ریٹرنز ہیں اور یہ فیوچر کے لیے T+1 کے لیے آپ کے پرسنٹیج ریٹرن ہے، اور اس میں بھی آپ کو یہی بیہیویئر ملے گا، آپ کو رینڈمنیس ہی نظر آئے گی. سو یہ رینڈمنیس جو ہے یہ اس وجہ سے بھی ہے کہ مارکیٹ میں ہر وقت جو ہے وہ نئی انفارمیشن آتی رہتی ہے. چونکہ FTSE 100 ہے تو اس میں لندن اسٹاک ایکسچینج میں رجسٹرڈ ٹاپ 100 فارمز جو ہے وہ اس میں ہیں جن کی مارکیٹ کیپٹلائزیشن مور دین 72% ہے، جو اس FTSE 100 کو کمپرائز کر رہے ہیں. تو ان میں کسی ایک کمپنی کی فلکچویشن کو اگر آپ دیکھیں تو وہ آپ کو نظر ہی نہیں آئے گی، کیونکہ کیومولیٹو افیکٹ ہے آن 100 فارمز کا. کچھ فارمز کا جو ہے وہ پرائسز اپ جا رہی ہوں گی، کچھ کی ڈاؤن جا رہی ہوں گی، اور اس پہ جو ہے وہ آپ کا جو کیومولیٹو افیکٹ ہے FTSE کا وہ نوٹ ہوتا رہتا ہے.
یہاں پہ اس نے جو فٹسی کا کورلیشن جو ہے رینڈم واک کے ساتھ جو شو کیا اس نے -0.08 ہے. یہ ویک نیگیٹو ریلیشن شپ ہے. یعنی اگر ایک اسٹاک کی پرائس لیٹ سے 100 سے انکریز کرتی ہے، فٹسی جو ہے وہ -8 ہو رہا ہے، یعنی اس میں ڈکلائن آ رہا ہے. تو یہ ویریشن جو ہے وہ آتی ہے. یہ آن ایوریج ہم نے کورلیشن جو ہے وہ کوٹ کی ہے. لیکن اگر ہم انڈیویجول فرم کے ساتھ کورلیشن فٹسی کا دیکھیں گے تو بہت سی ایسی فرمز ہوں گی جن کا اسٹرانگ پازیٹیو ہوگا. یعنی ان میں اگر پرائسز انکریز کرتی ہیں تو فٹسی 100 میں بھی جو ہے وہ جو ویلیو ہے انڈیکس کی ویلیو وہ بھی انکریز کر جاتی ہے. اسی طرح اگر آپ نکے کے بیہیویئر کو دیکھیں، نکے 500 کو ٹوکیو اسٹاک ایکسچینج کا انڈیکس ہے، اس کی کورلیشن -0.06 ہے. اور اس میں بھی آپ کو کمپلیٹ رینڈمنس نظر آتی ہے. اسکیٹر ڈائیگرام اگر آپ اس کی غور سے دیکھیں تو اس میں آپ کو ہیوج ویریشن نظر آتی ہے. S&P 500 میں بھی یہی تھا، FTSE 100 میں بھی یہی تھا، اور نکے 500 میں بھی آپ کو یہی بیہیویئر نظر آتا ہے. اس طرح آپ ڈیکس 30 کو دیکھیں، یہ جو ہے وہ فرانس کی اسٹاک ایکسچینج کا انڈیکس ہے. اس میں بھی آپ کو رینڈمنس نظر آتی ہے، اور اس میں کورلیشن جو ہے وہ آپ کی مزید کم ہو گئی ہے، -0.03. نیگیٹو کورلیشن اوور آل انڈیکس کی آ رہی ہے ود دی انڈیویجول اسٹاکس. S&P کمپوزٹ انڈیکس بھی ہے. ایک تو تھا S&P 500 جس میں 500 فرمز کی بات ہو رہی ہے. ایک کمپوزٹ انڈیکس ہے. کمپوزٹ انڈیکس میں تقریباً کوئی 40,000 پلس فرمز ہیں. اس میں آپ دیکھتے ہیں تو اس میں بھی آپ کو رینڈمنس نظر آتی ہے. لیکن یہاں پہ S&P 500 میں آپ کو تھوڑی سی سینٹرل کنسنٹریشن پھر بھی کچھ نظر آ رہی ہے، اور باقی جو ہے وہ بہت زیادہ اسکیٹرڈ ہے. بس اسٹل یہ اس وجہ سے بھی ہے کہ اس میں نمبر آف فرمز جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. تو مارکیٹ ایفیشنسی کی اگر ہم بات کریں تو 3 طرح کی جو ہے وہ مارکیٹس میں ایفیشنسی ایگزسٹ کرتی ہے. ایک ویک فارم ہے، پھر سیمی اسٹرانگ ہے، اور اسٹرانگ فارم ہے. یہ 3 ٹائپس ہیں. سو ویک فارم ایفیشنسی کیا ہے؟ اس میں مارکیٹ پرائسز جو ہوتی ہیں وہ ریفلیکٹ کر رہی ہوتی ہیں تمام ہسٹوریکل انفارمیشن، یعنی صرف ہسٹوریکل انفارمیشن. ہسٹوریکل انفارمیشن سے مراد یہ ہے کہ ان کی پرائسز پاسٹ میں کیا تھی، وہ کتنا والیوم ٹریڈ ہوا، یعنی کتنی کوانٹٹی ان کی بائنگ سیلنگ ہوئی. وہ ساری انفارمیشن جو ہے وہ اس میں شو ہو رہی ہوتی ہے. اور نہ صرف یہ کہ وہ پرائس اور کوانٹٹی کا ایلیمنٹ ہے، اس کے علاوہ بھی جو فرم سے ریلیٹڈ جتنی انفارمیشن ہے، یعنی جو اس کی بیلنس شیٹ یا اینول رپورٹس جو پبلش ہوئی تھیں، وہ ساری انفارمیشن آپ کو کتنی ایک اویلیبل ہے، وہ ساری انفارمیشن اس کی پرائسز میں ریفلیکٹ ہو رہی ہوتی ہے کسی بھی اسٹاک کی. جبکہ سیمی اسٹرانگ فارم میں ایک ایڈیشنل فیکٹر آ جاتا ہے. مارکیٹ پرائسز ریفلیکٹ آل پبلکلی اویلیبل انفارمیشن. سو پبلکلی جتنی بھی انفارمیشن اویلیبل ہے ایک فرم کے بارے میں یا ایک مارکیٹ کے بارے میں، اس کی وجہ سے اس کی پرائسز افیکٹ ہوں گی. سو پہلے میں ہسٹوریکل انفارمیشن تھی، اس میں پبلکلی اویلیبل پلس ہسٹوریکل انفارمیشن کا کانسیپٹ ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. سو وہ بیسک ریکوائرمنٹ ہے. پھر اب پبلکلی اویلیبل انفارمیشن ساری کی ساری پرائسز میں ریفلیکٹ ہو رہی ہے تو سیمی اسٹرانگ فارم ہوگی. اور اگر ہسٹوریکل، پبلک اور پرائیویٹ انفارمیشن بھی آ جائے تو پھر یہ اسٹرانگ فارم آف ایفیشنسی ہو جائے گی. سو مارکیٹ پرائسز اس میں ریفلیکٹ کریں گی آل انفارمیشن، بوتھ پبلک اینڈ پرائیویٹ. تو یہ اگر پبلک اور پرائیویٹ دونوں انفارمیشنز ایزیلی اویلیبل ہوں تو یہ اسٹرانگ فارم ایفیشنسی کہلائے گی. اب سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ آرگنائزیشن کی پرائیویٹ انفارمیشن کیسے اویلیبل ہوگی. سو جہاں پہ جن اکانومیز میں کارپوریٹ گورننس کے کوڈز بڑے اسٹرکٹ بنا دیے ہیں تو وہ ڈسکلوجر جو ہے بہت زیادہ ہے ان اکانومیز میں.
سو US اکانومی ہو گئی یا جاپنیز اکانومی ہو گئی یا فار دیٹ میٹر برٹش اکانومی ہو گئی، سو ان کی مارکیٹس کو ہم کسی حد تک اسٹرانگ فارم ایفیشنسی ڈپیکٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، کیونکہ اس میں جو ہے وہ آپ کو یہ ساری انفارمیشن جو کمپنیز ہیں وہ اپنے پریس ریلیزز کے تھرو آن اینڈ آف دیتی رہتی ہیں. یعنی انٹرنل اگر کوئی کانفلکٹ آیا ہے بورڈ میٹنگز میں تو وہ بھی جو ہے وہ ویری نیکسٹ ڈے پریس ریلیز میں اویلیبل ہوگی. سو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پرائیویٹ انفارمیشن آ گئی. اسی طرح اگر بورڈ میٹنگ میں یہ ڈیفائن ہوا ہے کہ ہم نے ایکسپینشن کرنی ہے تو وہ انفارمیشن اسی ٹائم پریس ریلیز کے تھرو جو ہے وہ جنرل پبلک کو انویسٹرس کو اویلیبل ہوگی، جس کی وجہ سے وہ اسٹرانگ فارم آف ایفیشنسی ڈپیکٹ کرتے ہیں. اگر ہم اپنی بات کریں جو پاکستان اسٹاک ایکسچینج ہے تو میں اس کو جو ہے وہ سیمی اسٹرانگ فارم میں کیٹیگرائز کرتا ہوں کہ ہمارے پاس پبلکلی انفارمیشن اویلیبل انفارمیشن ہے وہ تو ہوتی ہے، لیکن پرائیویٹ انفارمیشن نہیں ہوتی. اب یہ کیا کیوں ہے؟ جو کوڈ آف گورننس بنایا ہے جب SEC نے، جب میں SEC کی بات کر رہا ہوں تو میں US کانٹیکسٹ میں بات کر رہا ہوں، جب میں پاکستانی کانٹیکسٹ میں بات کروں گا تو پھر میں SECP کی بات کر رہا ہوں. SEC نے USA میں جب کارپوریٹ کوڈ بنایا تو انہوں نے کہا کہ جو پرائیویٹلی ہیلڈ انفارمیشن ہے اگر وہ لمیٹڈ انڈیویجولس کے پاس جاتی ہے تو صرف لمیٹڈ انڈیویجول ہی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. وہ پازیٹیو بھی ہو سکتی ہے انفارمیشن، وہ نیگیٹو بھی ہو سکتی ہے. وہ دونوں انفارمیشنز ریڈیلی اویلیبل ہونی چاہیے جنرل پبلک کو تاکہ وہ اس کی بیسس پہ اپنے انویسٹمنٹ ڈیسیجنز کر سکیں. جو لمیٹڈ انڈیویجولس پرائیویٹ انفارمیشن کو یوز کرتے ہیں اس کے لیے ایک ٹرم بھی یوٹیلائز ہوتی ہے انسائڈر ٹریڈنگ کی. جو انسائڈر ٹریڈنگ ہے وہ ورلڈ وائڈ انلیگل. پاکستان میں ابھی انسائڈر ٹریڈنگ کے حوالے سے بھی SECP نے رولز اینڈ ریگولیشنز کافی سارے بنا دیے ہیں. سو اس لیے جو پرائیویٹ انفارمیشن بھی ہے وہ اگر پبلک ہو جائے اور پھر اس میں سے کوئی استعمال کرے اس انفارمیشن کو اور کوئی نہ کرے تو پھر کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن اگر پرائیویٹ انفارمیشن ود ہیلڈ رکھی جائے فار اے سرٹن ٹائم پیریڈ تاکہ کچھ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں تو یہ ان ایتھیکل ہے. تو اس سے جو ہے وہ آرگنائزیشنز کو فائن بھی ہوا ہے اور جو آرگنائزیشنز ہیں وہ ڈی لسٹ کی گئی ہیں اسٹاک ایکسچینجز. سو جب مارکیٹ میں اینالسٹ کو دیکھتے ہیں ہم بائنگ اور سیلنگ ڈیسیجنز کرنے کے لیے، سب سے بیسک جو انالیسز مارکیٹ میں کیا جاتا ہے وہ فنڈامنٹل انالیسز، جس میں ہم جو ہے ویلیو آف اسٹاک ریسرچ کرتے ہیں یوزنگ NPV اور باقی جو میئرز آف کیش فلوز ہیں، اور وہ ہم آبویسلی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کو انسپیکٹ کر کے ہم فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں. جب ہم فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کی بات کر رہے ہیں اور کیش فلوز کی جو ہے وہ میئرمنٹ کی بات کر رہے ہیں تو پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اور بہت ساری ریشوز بھی فنڈامنٹل انالیسز میں اویلیبل ہوتی ہیں جس کو ہم یوٹیلائز کر کے مارکیٹ کی ایفیشنسی اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آرگنائزیشن کی ایفیشنسی میئر کر سکتے ہیں اور اس کی بیسس پہ ہمارے بائنگ اور سیلنگ ڈیسیجنز ہوتے ہیں. پھر ٹیکنیکل انالسٹ بھی ہوتے ہیں. ٹیکنیکل انالسٹ بیسکلی صرف پرائسز کا جو پاسٹ بیہیویئر ہے اس کو سامنے رکھ کے فور کاسٹ کرتے ہیں اسٹاک پرائسز کو، اور جو ہسٹوریکل پرائسز ہیں ان میں فلکچویشنز کو دیکھتے ہیں. سو ان کو جو ہے وہ US کانٹیکسٹ میں ویگل واچرز بھی کہتے ہیں کہ کینلی جو ہے وہ آبزرو کر رہے ہوتے ہیں پرائسز کو کہ اس کا بیہیویئر کیا ہوگا. سب اگر آپ یہ دیکھیں یہاں پہ اس لائن کو ہی دیکھ لیں تو یہاں سے سٹارٹنگ پوائنٹ ہے اور یہ آپ کا اینڈنگ پوائنٹ ہے. سو اس میں جو اپس اینڈ ڈاؤنز ہوئے بھی ہیں تو آپ کو یہ ایک جنرل ٹرینڈ تو نظر آ رہا ہے کہ یہ پرائسز ہے وہ کنٹینیوسلی انکریز ہو رہی ہیں. سو اگر آپ نے یہاں پہ بائی کیا ہے اور یہاں پہ سیل کیا ہے یو آر اسٹل ان پروفٹ.
یہ جو کام ہے گرافس بنانا اور پرائسز کو جو ہے وہ کینلی واچ کرنا، یہ بیسکلی ٹیکنیکل اینالسٹ کا کام ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ آپ کی جو اناؤنسمنٹ ڈیٹ ہے، بہت ساری اناؤنسمنٹ، فار ایگزامپل ڈویڈنڈ اناؤنسمنٹ ڈیٹ ہو سکتی ہے، اس کے ارد گرد آپ کے جو ریٹرنز ہیں ان کا بیہیویئر کیا ہوتا ہے۔ یہاں پہ ہمارے پاس وائی ایکسس میں ہے کیومولیٹو ایب نارمل ریٹرن، اور رائٹ سائڈ پہ ہمارے پاس ایکس ایکسس میں ہے ڈیز ریلیٹو ٹو اناؤنسمنٹ۔ اب یہ جو بلو لائن ہے یہ آپ کی اناؤنسمنٹ ڈیٹ ہے، ٹھیک۔ اب اناؤنسمنٹ اینٹیسپیٹ کر لی ہے یہاں پہ، سوری یہاں پہ اناؤنسمنٹ اینٹیسپیٹ کر لی ہے، اور جو ہی وہ اناؤنسمنٹ اینٹیسپیٹ ہوئی ہے، یہ دیکھ رہے ہیں آپ کنٹینیوسلی جو ہے وہ اپورڈ ٹرینڈ آیا، اور جو ہی یہ اناؤنسمنٹ ہوئی ہے پتہ ہی لگا کہ یہاں سے جمپ لیا اس نے اور یہ یہاں، اور اس کے بعد پھر اس کا بیہیویئر جو ہے وہ رینڈم ہونا شروع ہو گیا، پرائسز اپ اینڈ ڈاؤن ہونا شروع ہو گئی۔ یہ جو آپ کا موومنٹ ہے یہاں سے لے کے یہاں تک کی، یہ اب نارمل ریٹرن ہے، اور یہ آپ اگر رفلی اس کو دیکھیں تو یہ تقریباً 27% اب نارمل ریٹرن بنتا ہے، اور اگر آپ اس پیک کو دیکھیں تو یہ 30% تک اب نارمل ریٹرن آپ کو دے سکتا ہے۔ اس کے لیے آپ کو کینلی آبزرو کرنا ہے آرگنائزیشن کو، اس کے انڈیکیٹرز کو، اس کی ڈفرینٹ جو پرائیویٹلی اویلیبل انفارمیشن ہے، پبلکلی اویلیبل انفارمیشن ہے، اس سب کو آپ نے کینلی آبزرو کرنا، پھر جا کے آپ اپنے لیے کوئی بہتر ڈیسیجن کر پائیں گے کہ آپ کس سٹیج پہ بائی کرنا ہے۔ آپ اس سٹیج پہ بائی کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ویٹ بہت لمبا ہے یہاں تک آنے کا، اور اگر آپ اس سٹیج پہ یہ ڈیسیجن کرتے ہیں کہ میں نے بائی کرنا ہے، تو آپ کا ریٹرن جو ہے وہ اچھا خاصا زیادہ ہوتا ہے ان لمیٹڈ نمبر آف ڈیز۔ اب اگر ہم میوچل فنڈز کے ریٹرنز کو دیکھیں اور اس کو کمپیئر کریں مارکیٹ انڈیکس کے ساتھ، اب یہ دیکھیے مارکیٹ انڈیکس ہے آپ کا بلو لائن، اور فنڈز ہیں آپ کے گرے لائن میں۔ آپ کا جو ریٹرن ہے 62 کے قریب فنڈز کا نیگیٹو میں تھا، جبکہ مارکیٹ پازیٹیو تھی، اور وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ فنڈز اور مارکیٹ جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ کورلیٹ ہو گئی ہیں اچھی خاصی۔ آپ کو دیکھتے ہیں کہ سملر بیہیویئر آپ کو نظر آتا ہے۔ اگر مارکیٹ کا ریٹرن فرض کریں 20% تھا، تو جو آپ کے جو فنڈز ہیں میوچل فنڈز اور انویسٹمنٹ کمپنیز، ان کا ریٹرن بھی مارکیٹ کو شیڈو کر رہا ہے۔ یہاں پہ آپ کو جو فنڈز کا ریٹرن ہے وہ زیادہ نظر آتا ہے ایز کمپیئر ٹو مارکیٹس کے ریٹرن سے۔ ڈاؤن سائڈ میں بھی وہ اس کو کمپیئر کرنا شروع ہو گیا، شیڈو کرنا شروع ہو گیا۔ یہاں پہ ہمارے پاس مارکیٹ کا ریٹرن نہ ہونے کے برابر ہے، لیکن ہے نیگیٹو۔ باقی ساری جگہوں پہ آپ کو مارکیٹ اور انڈیکس سائملٹینیسلی جو ہے وہ موو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور موسٹ آف دی ٹائم جو فنڈز کے ریٹرنز ہیں وہ مارکیٹ کے ریٹرنز کو اکویٹ کر رہے ہیں تقریباً۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو فنڈ مینیجرز ہیں وہ مارکیٹ ایفیشنسی پہ بہت زیادہ ریلائی کر رہے ہیں۔ پھر اگر آپ آئی پی اوز کو دیکھیں اور ان کے ساتھ جو میچ سٹاکس ہیں ان کو دیکھیں، تو ان میں آپ کو نان ایکسس ریٹرنز جو ہے وہ کتنے مل رہے ہیں۔ اگر آپ ایوریج ریٹرن کی بات کریں تو آپ کے جو میچ سٹاکس ہیں، یعنی سملر اسی طرح کے جو سٹاکس ہیں، ان پہ آپ کو ریٹرن مل رہا ہے 7%، اور جو انیشیل پبلک آفرنگس ہیں ان پہ ریٹرن جو ہے وہ آپ کو کم مل رہا ہے۔ یہ بات ہو رہی ہے فرسٹ آئی پی او کی، جب فرسٹ ٹائم آپ ایشو کرتے ہیں۔ جب آپ سیکنڈ ٹائم ایشو کرتے ہیں تو آپ کے جو میچڈ آئی پی اوز ہیں ان کا ریٹرن انکریز کر رہا ہے، لیکن آپ کو یہ بھی نظر آنا چاہیے کہ آپ کے جو آئی پی اوز ہیں ان میں ریٹرن
ریلیٹیولی انکریز کیا ہے، تھرڈ ٹائم میں انکریز فردر کیا ہے، فورتھ ٹائم میں تھوڑا سا ڈکلائن ہے، لیکن ففتھ ٹائم تک آپ کی جو آرگنائزیشن ہے وہ اسٹیبلش ہو گئی ہے، تو اب آپ جو ہے وہ تقریباً مارکیٹ ریٹرن کے قریب قریب ہیں، یعنی یہ جو آپ کے کمپیٹیٹرز تھے وہ جتنا ان کے اسٹاکس میں انویسٹ کرنے سے جو ریٹرن آ رہا ہے آپ تقریباً اس کے قریب تک پہنچ گئے ہیں۔ جو 2000 کا ڈاٹ کام بوم تھا اس کو اگر آپ ذہن میں رکھیں تو بوم اتنا تھا، یہ دیکھیے جو پریزنٹ ویلیو آف انڈیکس ہے مارچ 2000 میں، اور اگر آپ کانسٹنٹ گروتھ ماڈل کو ذہن میں رکھیں تو آپ کو ڈیویڈنڈ مل رہا اگر 154.6، مارکیٹ میں انٹرسٹ ریٹ اس وقت 9.2%، گروتھ ریٹ آپ کا 8% ہو، تو آپ کی جو اسٹاک کی پرائس ہے وہ 12,883 آ رہی۔ اب ببل اس کو اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ آپ کی جو انٹرنسک ویلیو ہے وہ اچھی خاصی آ رہی ہے، اور اس کی کمپیریزن میں آپ کی جو مارکیٹ پرائس ہے اٹ کوڈ بی 13,000، اٹ کوڈ بی 11,000، لیکن وی ور نیور شیور کہ یہ جو آئی ٹی کمپنیز ہیں کیا واقعی وہ اتنا پروفٹ ارن کر رہی ہیں یا نہیں کر رہی ہیں۔ یہ ایشو جو ہے وہ ہمیں فیس کرنا پڑا 2000 میں مارکیٹ ایفیشنسی تھیوری کے کانٹیکس میں، کہ ہم نے ان کے پروفٹس کو دیکھا، ان کے ڈیویڈنڈس کو دیکھا، ہم نے مارکیٹ انٹرسٹ ریٹ کو دیکھا، اس کی گروتھ ریٹ کو دیکھا، اور ہم نے اس کی اسٹیبلش پرائس جو ہے وہ ڈیفائن کر دی، اور مارکیٹ پرائس اس سے کہیں ڈفرینٹ تھی، بعض کمپنیز کی بہت زیادہ تھی، جس کی وجہ سے یہ بوم آپ کو دیکھنے میں ملا، لیکن پھر یہ ببل برسٹ بھی ہوا، اور جو ہے وہ اکانمیز اور انڈسز جو ہے وہ ڈاؤن سائڈ پہ۔ اسی سال اگر آپ اکتوبر میں دیکھتے ہیں ڈویڈنڈ تو اتنا ہی ہے، لیکن گروتھ ریٹ جو ہے وہ 7.4% پہ آئی ہے، باقی انٹرسٹ ریٹ سیم ہے، جس کی وجہ سے اس کی اسٹاک پرائس کہاں گئی 8,589۔ سو یہ ڈفرینس جو ہے جسٹ ان آلموسٹ 7 months، یہ اچھا خاصا لاس ہے۔ اگر آپ انویسٹر کے کانٹیکس میں دیکھتے ہیں تو دس از آلموسٹ -33%۔ ہم آتے ہیں لیسنز آف مارکیٹ ایفیشنسی پہ۔ پہلی تو امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ مارکیٹس ہیو نو میموری۔ جب ہم میموری کی بات کرتے ہیں وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کی میموری ہوگی تو آپ اس انفارمیشن کی بیس پہ ایک سرٹن بیہیویئر ایگزرٹ کرو گے۔ تو آپ ایک پوائنٹ پہ کھڑے ہوتے ہیں، ایک پوائنٹ پہ پہنچنے کے لیے تو آپ پاسٹ انفارمیشن کو یوٹیلائز کر رہے ہیں، لیکن اس پوائنٹ سے آگے کیسے موو کرنا ہے اور کس جگہ پہ موو کرنا ہے، وہ اپورڈ ہے یا ڈاؤن ورڈ ہے، اب آپ جو ہے وہ بالکل فریش سٹارٹ لیں گے۔ سو دیٹ از وائی ہم اس کو اس فینومینا کو یہ کہتے ہیں کہ مارکیٹس ہیو نو میموری۔ سیکنڈ ایلیمنٹس ہے جو مارکیٹ پرائسز ہیں، کرنٹ مارکیٹ پرائسز ہیں، ان کو آپ نے ٹرسٹ کرنا ہے۔ ان کو آپ ٹرسٹ کریں گے تو آپ آگے موو کر پائیں گے، ادروائز آپ کی جو پرائسز ہیں وہ فلکچویٹ فیوریبل بھی ہو سکتی ہیں اور انفیوریبل بھی ہو سکتی ہیں۔ یہ جو ایک کامن بیہیویئر ہے، یہ فینومینا ہے جس میں ہم کہتے ہیں کہ یہ پرسیپشن، جب ہم بائنگ کر رہے ہوں یا سیلنگ کر رہے ہوں تو ہم ایک پرسیپشن بیسڈ کہتے ہیں کہ یہ پرائسز آلریڈی انفلیٹڈ ہیں۔ جو پرائس اس وقت آپ کو مارکیٹ میں نظر آ رہی ہے وہی سچائی ہے، اور اس کو آپ نے مان کے چلنا ہے۔ پھر آپ نے جو تیسرا لیسن ہے، ریڈ دا انٹریلز۔ انٹریلز کیا ہے کہ اس کے جو پاسٹ جو بیہیویئر تھا، جو ہمارے پاس ٹیکنیکل اینالسٹ نے گراف جو بنایا تھا، اس انفارمیشن کو آپ نے دیکھنا ہے۔ تو اگر آپ کا گراف
اس طرح کا بیہیویئر شو کر رہا ہے تو آپ نے اس کو ٹرسٹ کرنا ہے کہ پرائس اپ اینڈ ڈاؤن ہو رہی ہے لیکن آن ایوریج اس کا ٹرینڈ اپورڈ ہے اور یہ ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ بھی ہو سکتا ہے. سو آپ نے اس کو ضرور ٹرسٹ کرنا, ریڈ کرنا اور اس کے حساب سے جو ہے وہ آپ نے اپنا ڈیسیجن ڈیفائن کرنا. پھر کوئی فائنینشیل الوژنز نہیں ہوتی. مارکیٹ ایفیشنسی کی ایگزامپشن یہ ہے کہ جو بھی انفارمیشن ہے وہ کلیئرلی سب کے سامنے رکھتی ہے اور وہ پیور ٹرو فائنینشیل ڈسکلوجر ہے. اس وجہ سے جو اکاؤنٹس ہیں, بکس آف اکاؤنٹس ہیں, وہ رانگلی کوک نہیں کی گئی. پھر اگر آپ جو ہے خود نہیں کر سکتے انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز کو اینالائز اور آرگنائزیشن کو اینالائز, تو بھائی خود کرنے کے علاوہ بھی الٹرنیٹیو اویلیبل ہے نا. آپ میوچل فنڈز میں انویسٹ کر دو, انویسٹمنٹ کمپنیز ہیں, آپ ان الٹرنیٹیوز کو یوز کر سکتے ہیں. اگر آپ نے ایک اسٹاک کا بیہیویئر دیکھ لیا ہے اور آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے سب کو اسی آنکھ سے دیکھنا ہے, تو بھی جو ہے وہ آپ کی انفارمیشن ایسیمیٹری ایگزسٹ کرتی ہے, کیونکہ ہر اسٹاک کا بیہیویئر جو ہے وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے. لیکن یہ کنفرم ہے کہ جب آپ انڈیکس کے بیہیویئر کو دیکھتے ہیں تو اوور آل بیہیویئر آف دی مارکیٹ آپ کو کلیئرلی نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. تو اس کانٹیکس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک اسٹاک کو دیکھا تو آپ نے سب کو ہی آبزرو کر لیا, لیکن پریکٹیکلی یہ ایلوژن ہے, آپ غلط کر رہے ہوتے ہیں. آپ کو ہر اسٹاک کو انڈیویجولی جو ہے انالائز کرنا ہے اور اکارڈنگلی جو ہے اس پہ انیکٹ کرنا. سو اگر آپ پریکٹیکل, ہم نے کہا تھا کہ ایسپیکٹ کو بھی چیزوں سے امپیریکل ایویڈنس بھی ہم دیکھیں گے, تو یہ ہمارے پاس فارما فشر جینسن اور رول کے آرٹیکل میں جو کیومولیٹو ایب نارمل ریٹرنس تھے وہ اس نے کوٹ کیے ہیں آف اسٹاک اسپلٹ کا افیکٹ خاص طور پہ اس نے کوٹ کیے. سو یہ آپ کا بیسیکلی زیرو ٹائم پیریڈ ہے جہاں پہ اسپلٹ ہونا ہے, اور یہ آپ کا 1 منتھ پہلے کا بیہیویئر ہے, اور یہ آفٹر 30 days ہم اس کو دیکھ رہے ہیں. تو اسٹاک اسپلٹ سے پہلے آپ جو ہے ریٹرن اگر دیکھیں کیومولیٹو ایب نارمل ریٹرن وہ اچھا خاصا جو ہے وہ انکریز کر رہا ہے, لیکن جس اسٹیج پہ اسٹاک اسپلٹ ہوا ہے آپ کا ایب نارمل ریٹرن فلیٹ ہو گیا, لیکن اسٹل ایگزسٹ کرتا ہے, تقریباً 33-34% کے قریب آپ کو ریٹرن مل رہا ہے. لیکن جس نے یہاں سے اسٹارٹ کیا اس نے ٹائم گیپ زیادہ دیا, اور جو جو ہے انویسٹر لیٹ ہوتا جائے گا اتنا اس کا جو گیپ ہے ریٹرن کا وہ کم ہوتا جائے گا. جس نے اس پوائنٹ پہ اسٹارٹ کیا ہے اور اس پوائنٹ تک آیا ہے اس نے میکسیمم جو ہے وہ ریٹرن اسٹاک سپلٹ کی وجہ سے اچیو کر لیں. اوکے جی, یہ تھا آج کا لیکچر. اس میں کوئی کیوری ہو پلیز پوچھیے گا. کیوری کے چینلز ہیں وہ میں نے کل کلاس میں بھی بتا دیے تھے لائیو لیکچر میں. ایک تو آپ کے پاس واٹس ایپ کا چینل ہے, دوسرا آپ جو ہے گوگل کلاس روم پہ کوشچنس پوچھ سکتے ہیں, اس کا آنسر مل جائے گا آپ کو. تیسرا یہ ہے کہ آپ اپنے کوشچنز جو ہے وہ نوٹ ڈاؤن کر لیں. ہم نے کہا ہے کہ ہر 2-3 ہفتے کے بعد ہم ایک لائیو سیشن رکھیں گے جس میں یہ کوشچن آنسر سیشن ہو جائیں. اوکے جی, تھینک یو, ٹیک کیئر, اللہ حافظ.